حكيما. قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورہ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں نور عطا فرماتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے، انہیں ہدایت عطا کرتا ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں، جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، وہ اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، اللہ بھی انہیں اپنا بناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، جس سے انہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ صراط مستقیم پر وہ چلتے ہیں، جبکہ جو ایمان نہیں لاتے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے سرپرست، ان کے پیر و مرشد بن جاتے ہیں، جو اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں، یہ انہیں اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ ان سب کا انجام جہنم۔ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سنبھالتا ہے اہل ایمان۔ اللہ ولی کارساز، سنبھالنے والا، سرپرست، اللہ اہل ایمان کی سرپرستی کرتا ہے، انہیں سنبھالتا ہے، اور پھر انہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے، روشنی اور ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، گمراہیوں سے ان کو نکالتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، لیکن جنہوں نے حق واضح ہونے کے باوجود کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک اور معاصی کا راستہ اختیار کیا، پھر ان کے سرپرست بھی ان کے دنیاوی رہنما ہوتے ہیں، جو انہیں یخرجہم من النور الی الظلمات، ہدایت جو اللہ نے فطرت دی تھی، ہدایت اور نور کی، اس نور اور اس روشنی سے نکال کر اندھیروں میں ان کو لا کر کھڑا کرتے۔ ان کی زندگی میں اندھیرا ہوتا، ہدایت نہیں ہے، توحید نہیں ہے، دین نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اللہ کا تعارف نہیں ہے، اللہ کے نبی کا تعارف نہیں ہے، اللہ کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا علم نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ان کی زندگی۔ پھر اسی طرح ان کی زندگی گزر جاتی ہے، انہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے تو دنیا، نہ اللہ کی معرفت، نہ اللہ کا دین، اللہ کے سامنے حاضری کی فکر، یہ ساری چیزیں ان سے مسخ ہو جاتی ہیں۔ سب کچھ دنیا، ان کی اولاد، ان کا کاروبار اور ان کا موروثی دین جو باپ دادا سے ملا، کیونکہ انہوں نے خود کفر کا راستہ اختیار کیا۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر دنیاوی عامل اور بھوپے اور یہ مصنوعی پیر جو انہیں گمراہیوں کی طرف بلاتے، جن کے پاس اللہ کے قرآن کے دلائل نہیں ہوتے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہوتی، شعبدہ بازیاں، پروپیگنڈا، خالی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان شعبدہ بازیوں کے ذریعے وہ لوگوں کو نور ہدایت سے نکال کر گمراہیوں کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہے؟
جنہوں نے دنیا میں اندھیرے چن لیے، اللہ کی ہدایت کو چھوڑا، اللہ قیامت کے دن بھی ان کو اندھیروں میں دھکیلے گا۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا یہ جہنمی ہیں، اصحاب النار، جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ نور کو چھوڑا، اندھیروں کو چن لیا، ان کا انجام جان لو، اس میں ہمیشہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر بچے کو، ہر انسان کو عالم ارواح میں اپنا دین دیا اور یہ نور عطا کیا، اسی لیے ہر بچہ اسی نور پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر، توحید پر، درست عقیدے پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے، جو ماحول اس کو ملتا ہے، اس کے والدین اور اس کے گھر والے، سرپرست، رشتہ دار، جو ماحول چل رہا ہوتا ہے، وہ اس بچے کو جو بڑھ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتا ہے اور سن شعور تک پہنچتا ہے، تو پھر اس کے نور کو مسخ کر کے اس کے ماحول میں اس کے دل و دماغ کو ڈھال دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ معروف حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ خواہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہو یا غیر مسلم کے گھر میں، یہ یہودی، عیسائی، غیر مسلم کسی بھی مذہب کے گھرانے میں پیدا ہو یا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والا چھوٹا بچہ، وہ فطرت پر پیدا ہوتا، کیونکہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر جب اپنا ہاتھ پھیرا، قیامت تک آنے والی پوری اولاد کو نکل ان کی پیٹھ سے ان کی ارواح جمع ہو گئی۔ مسند احمد کی یہ معروف حدیث کا ذکر جامع ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، تمام انسانوں کو عالم ارواح میں جمع کیا، اپنی ربوبیت کا اعتراف کروایا۔ یہی عہد الست ہے جس کے بارے میں اللہ پھر پوچھے، الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے اس کی یاد دہانی قرآن میں اور تمام انبیاء پر جو صحف اور کتابیں نازل فرمائی، ہر امت کو یاد دہانی بھی کرائی کہ میرے سامنے عالم ارواح میں تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے میں نے تم سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا الہ ہوں، میری ہی بندگی کرنی ہے، میرے احکامات کی پابندی کرنی ہے، جو دین میرے انبیاء تم تک لائیں گے اس دین کی پابندی کرنی، اس کے مطابق زندگی گزارنی، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی، توحید کا وعدہ، میں ہی تمہارا رب، میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں بنانا، اپنا حاجت روا نہیں بنانا، مشکل کشا نہیں، سارا وعدہ لے کے پھر بھی یہی وعدہ لے کر اس دنیا میں بچہ پیدا ہوتا، کل مولود یولد علی الفطرہ، اسی نور پر پیدا ہوتا، توحید اور دین حنیف کے نور۔ بعد میں جو اسے ماحول ملتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، اگر وہ عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو والدین اسے عیسائی ماحول میں ڈال دیتے، پھر بڑا ہوتا ہے اپنی فطرت اس کی مسخ ہو جاتی ہے، اللہ تو حجت پوری کرتا ہے، دلائل اپنے دین کے پہنچاتا ہے، لیکن وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے اور باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، یہودی ہے تو یہودی بن جاتا ہے، عیسائی ہے تو عیسائی، الا ما رحم ربی، سوائے ان چند لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تڑپ ہوتی ہے اور پھر وہ گمراہیوں سے نکل کر نور کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے یہودی، کتنے ہی ایسے عیسائی غیر مسلم جو اسلام کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ نور کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن اکثر باپ دادا کی اندھی تقلید میں انہی اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اسی لیے کیونکہ بچہ جب تک نابالغ ہو، وہ مکلف نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے اس پر پکڑ بھی نہیں، چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اہل علم کے صحیح ترین راجح قول کے مطابق چاہے یہودی کے گھر میں پیدا ہو، بلوغ سے پہلے فوت ہونے والے بچے وہ انشاءاللہ جنتی۔ صحیح بخاری کی ایک واضح حدیث، لمبی حدیث،
جس میں نبی علیہ السلام کو جنت کے مختلف مناظر دکھائے گئے، اہل جہنم پر ہونے والے مختلف عذاب بھی دکھائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ جنت کے ایک بہت سرسبز و شاداب باغیچے میں کھڑے، ایک انتہائی خوبصورت درخت، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام قداور شخصیت کہ جنت کی زمین پر کھڑے ہیں اور قد اوپر کی طرف جا رہا ہے، حتیٰ کہ بے ان کا سر بھی نہیں دیکھ پا رہا، اتنی قداور شخصیت۔ یہ اللہ کی طرف سے جو عزت ہے ان کو ملی، ان عزتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس جنت کے باغ میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، وہ اپنے کھیل کود میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں، ان کے چہروں پر شادابی چھلک رہی۔ آخر میں بتایا گیا کہ بچے جو آپ نے دیکھے وہ اولاد المشرکین، مسلمانوں کے اور مشرکین کے بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے، کیونکہ وہ فطرت پہ ہی فوت ہو گئے، سن شعور تک پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو، اسی لیے اللہ کی طرف سے ان پر پکڑ بھی نہیں۔ بعد میں بلوغت کے بعد جب پھر انسان اللہ کی دی ہوئی توحید کو بھول جاتا ہے اور پھر شرک اور کفر پر آ جاتا ہے، گناہوں پر آ جاتا ہے، تو پھر وہ اندھیروں میں چلا جاتا ہے۔ اصل جو نور ہے وہ نور ہدایت، وہ توحید کا نور ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہم اسی نور ہدایت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ نور کیا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، دنیا میں کیا برکتیں ہیں، آخرت میں، قبر میں کیا برکتیں ہیں، آخرت میں کیا برکتیں ہیں، جنت میں جانے تک اس کی کیا برکتیں ملتی، کیسے ملتا ہے، اس کے فوائد کیا ہے۔ بڑا ہی عظیم یہ موضوع، اس کے متعلق کچھ گفتگو آج کے خطبے میں ہم کر سکیں تاکہ اللہ ہمیں یہ نور عطا فرمائے، اسی نور پر زندگی گزاریں، اسی نور پر ہماری وفات ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے جو نور پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو نور قرار دیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ۔ سورہ نور، پوری سورت کا نام جو سورہ نور اللہ نے رکھا ہے وہ اسی آیت کی مناسبت سے نام رکھا۔ تمام سورتوں کے نام بھی آسمانوں سے اترے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ زمین و آسمان منور، ان میں جو روشنی تم دیکھ رہے ہو، دن کی روشنی، سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، یہ اللہ نے ان کے اندر حکم دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ منور ہیں، روشن ہیں اور تمہیں روشنی دے رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اس ظاہری روشنی جس سے تم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ تمہیں روحانی نور اور روشنی بھی اللہ نے عطا فرمائی، دین کی صورت میں، عقیدہ توحید کی صورت میں، شریعت کی صورت میں۔ اللہ کی شریعت کا نور تو ایسا ہے بالکل جس طرح کہ صاف شفاف چمکتے ہوئے شیشے میں ایک چراغ رکھا جائے، دیوار میں ایک تاکچہ کھانا بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ چراغ رکھ دو، سورہ نور کی مثال۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ۔ وہ تاکچہ جس کے اندر چراغ ہے، چراغ کے اندر جو جس شیشے میں صاف و شفاف چمکتا ہوا شیشہ، اور پھر اس کو روشن کرنے کے لیے تیل بھی زیتون کا جو سب سے عمدہ تیل۔ فرمایا اللہ کے دین کی اللہ کا نور اسی طرح چمک رہا ہے، واضح روشن اللہ کا دین، اس میں مخفی پن نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہارے عقائد واضح اور ٹھوس ہیں، جو تمہاری بنیادی ایمانیات کی چیزیں ہیں واضح اور ٹھوس ہیں۔ اللہ کا دین اس طرح جگمگا رہا ہے، اس طرح روشن ہے کہ روشنی کا جو منبع بنا ہوا ہے اس ٹکڑے میں جو تاکچہ مکمل روشن ہے، اندھیرے کا تصور ہی نہیں۔ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت بھی ایسی۔
جو اللہ کی شریعت کو اپنائے گا اسے اللہ نور عطا فرمائے گا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں۔ قیامت کے دن کوئی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ دنیا میں لوگ یہ بکواس کرتے ہیں کہ اتنے فرقے بن گئے، معلوم نہیں حق پر کون، سارے صحیح ہیں جیسا ہے کرتے رہو۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے، اللہ اور اس کے رسول پر طعنہ ہے، الزام ہے، سنگین الزام، یعنی پتہ نہیں حق پر کون ہے۔ 23 سالہ زندگی میں حق بیان ہوتا رہا، قرآن اترتا رہا، آج بھی ان کو پتہ نہیں کہ حق پر کون ہے۔ اللہ پر الزام ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑی تہمت ہے کہ 23 سالہ زندگی میں پورا دین بیان کر کے گئے، اب بھی ان کو پتہ نہیں حق پر کون ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، جیسا آئے کرتے رہو۔ بہت بڑا یہ ظلم ہے، بہت بڑا انسان ہے۔ حق واضح ہو چکا ہے، اللہ کے حق، اللہ کے دین کی مثال، اللہ کی نور کی مثال بالکل اسی طرح۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کو بھی نور قرار دیا۔ قرآن کو اللہ نے کئی مقامات پر اس کو نور قرار دیا، جس سے نور ہدایت کے منبع اور کرنیں نکلتی ہیں، راستے اور چشمے پھوٹتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھی نور ہدایت قرار دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نور ہی نور ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت سے مراد نور ہے۔ اگر تمہیں نور چاہیے، نور ہدایت چاہیے، میرے پیغمبر کی سنت کو چمٹ جاؤ، اطاعت کرو، تمہیں نور ہدایت ملے، وہاں سے تمہیں نور ملے گا، روشنی ملے گی، حق ملے گا۔ اللہ کا ڈر اور خوف، گناہوں سے نفرت، نیکی پر آ جاؤ، اس تقوی اور پرہیزگاری سے بھی اللہ تمہیں نور عطا کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال۔ مومنوں اللہ سے ڈر جاؤ، تمہارے اندر دل میں اگر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دو، نیکیاں کرنے لگو گے، اللہ تمہیں نور دے گا۔ فرقان کا ایک معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے۔ قرآن کی ایک صفت یہ بھی ہے، فرقان بھی نام ہے قرآن مجید کا، کیونکہ قرآن پڑھنے سے، سمجھنے سے حق اور باطل میں انسان فرق کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے اندر اگر تقوی آ جائے، میں تمہیں یہ نور عطا کروں گا جس سے تمہیں حق اور باطل میں فرق آ جائے، سمجھ سکو گے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ دین ہے، یہ مصنوعی چیز ہے۔ پہلے تمہارے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف آ جائے، آخرت کی فکر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری ہو، پھر اللہ رب العالمین تمہیں نور عطا فرمائے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سورۃ الاحزاب، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث کیا ہے، آپ گواہ ہیں اللہ کی توحید کے، اپنی شریعت کے، قیامت کے دن اپنی امت پر بھی آپ گواہ بن کر آئے۔ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اہل ایمان کے لیے، جہاں اہل ایمان کے لیے اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل ان کے انتظار میں ہے، جنت کی صورت میں، دنیا میں کامیابی کی صورت میں، برکتوں کی صورت میں، رحمتوں کے نزول کی صورت میں خوشخبری سنانے والے اہل ایمان کو۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور آپ ڈرانے والے ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی سخت پکڑ سے ان کو ڈرانے والے، قبر کا عذاب، میدان حشر کی سختیاں اور پھر جہنم کا عذاب، آپ ان سے ان کو ڈرانے والے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، توحید کی طرف، حق کی طرف، دین کی طرف، رب کی طرف آپ دعوت دینے والے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ نے آپ کو روشن چراغ بنا کر مبعوث کیا۔ سورۃ الاحزاب۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے روشن چراغ قرار دیا،
سورج کو بھی اللہ نے ایک جگہ وسراجا وحاجا وجعلنا سراجا وحاجا سورۃ النبأ، ہم نے دن کے وقت آسمان پہ یہ چمکتا ہوا چراغ تمہارے لیے روشن کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ سورج کو بھی اللہ نے وہی الفاظ بتائے جو صفت اپنے پیغمبر کی بتائی۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، یہ رات کے اندھیرے کس طرح چھٹ جاتے ہیں، سورج جب طلوع ہوتا ہے غروب ہونے تک پورا دن، پورا یہ علاقہ کائنات کس طرح روشن ہو جاتی۔ اندھیرے ہی اندھیرے تھے عرب میں، دنیا میں شرک، کفر، منافقت، گناہ اور ظلم، لوگوں کا حق کھانا، ہر قسم کے ظلم اور جاہلیت، بدکاری، فحشکاری، آزادی، لوگوں کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جب نبوت آئی، گویا کہ یہ سورج دنیا میں طلوع ہو چکا۔ فرق تھوڑا یہاں آخر میں ہے، آخر میں فرق یہ ہے، سورج اپنا دن پورا کرنے کے بعد جب غروب ہو جاتا ہے، دوبارہ رات آ جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام 23 سالوں میں چمکتے رہے، اپنا نور ہدایت پھیلاتے رہے اور پوری دنیا روشن ہو گئی۔ سورج تو غروب ہو گیا، لیکن نبی علیہ السلام کا یہ نور قیامت تک چمکتا رہے گا، یہ کبھی غروب نہیں ہو، یہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اسی لیے فرمایا تمہیں ہدایت چاہیے، نور چاہیے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط جوڑ دو، ان کی تعلیمات کو پڑھو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، یہاں سے تمہیں نور ملے گا۔ جب دنیا میں تم نور حاصل کر کے جاؤ گے تو آخرت میں نور ملے گا، دنیا میں اندھیروں میں زندگی گزارو گے تو آخرت میں بھی اندھیرے ہوں گے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن لوگوں، پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے، صرف اہل ایمان سے نہیں۔ تمہارے پاس ایک واضح دلیل آ چکا ہے، اللہ کی کتاب کی صورت میں، قرآن کی صورت میں واضح دلیل۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے یہ واضح نور تمہاری طرف نازل کیا۔ یہ قرآن نور ہے، اسی میں تمہیں ہدایت ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، سورہ التغابن۔ فرمایا ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر بھی ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا، قرآن مجید، یہ نور۔ اسی لیے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید، سورہ ابراہیم کی پہلی آیت، ابتدا الف لام را، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین کتاب ہم نے آپ کے اوپر نازل کی ہے تاکہ اس کتاب کو پڑھ پڑھ کے، اس کی تفسیر کر کے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ نبی علیہ السلام کی تفسیر، تعلیمات اور یہ قرآن، بنیادی یہ دو چیزیں اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ سورہ شورى، مومنوں اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اپنے اندر اختیار کرو، اپنے دلوں میں پرہیزگاری، گناہوں کو چھوڑو، اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، اللہ رب العالمین کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو اللہ رب العالمین تمہیں دوہری رحمتوں سے نوازے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری، گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، حرام، سود، رشوت، جھوٹ بولنا،
اور باقی گناہوں کے کام، اپنی آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، یہ سب چھوڑ دو، حلال پہ اکتفا کرو، اللہ کے فرائض پورے کرو، لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہو، اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جاؤ، اللہ تمہیں دوہری رحمتیں عطا کرے گا۔ یؤتکم کفلین من رحمتی وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہیں نور عطا کرے گا، اس نور کی روشنی میں تم زندگی گزارو گے، تمہیں شیطان اللہ کے راستے سے بہکائے گا نہیں، اس نور کی وجہ سے تم ہدایت پہ ثابت قدم چلتے رہو۔ یہ نور کب ملے گا؟ تقوی اور پرہیزگاری، قرآن کے ساتھ تعلق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نور ہدایت قرار دیا، لیکن ہمارے وہ مسلمان بھائی جو صحیح دین کو سمجھ نہیں سکے اور پھر عیسائیوں کی طرح گمراہ ہوئے، نبی علیہ السلام کی محبت میں غلو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو سراپا نور ہے ان تعلیمات کو چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت کو ہی اللہ کا نور قرار دے، بجائے سیدھے راستے پر آنے کے الٹا گمراہ ہو۔ یعنی نبی علیہ السلام نور تھے، نور ہدایت تھے، آپ نے پورا دین یہ نور کی صورت میں پوری دنیا کے لیے چھوڑا ہے۔ یہ دین شریعت پوری دنیا میں اپنی روشنیاں بخیر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی تعلیمات جس میں عقیدہ توحید سر فہرست، پہلی بنیادی تعلیم، ہمارے بھائیوں نے اسی عقیدہ توحید کو چھوڑا، اسی نور کو چھوڑا، شرک کی گمراہیوں میں چلے گئے، اور پھر نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار کر کے اللہ کا نور قرار دیا۔ یہ گمراہی، جو نور حاصل کرنا تھا اس نور کو چھوڑ دیا، تعلیمات اور دین کا نور، اور اپنے عقائد کو گمراہی اور اندھیروں کی طرف لے۔ سب سے بڑا نور، سب سے بڑی روشنی عقیدہ توحید، سب سے بڑا اندھیرا، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا، فوت شدگان اولیاء کرام کو اللہ کی اختیارات دینا، اللہ کی طرف سے مانگنا، حاجت روائی کے لیے وہاں پہنچنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیں مشکلوں سے نکالتے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہمارا ہاتھ سنبھالنے میں دستگیری کرتے ہیں، رزق دیتے ہیں، روزیاں دیتے ہیں، بیماریوں سے شفا، فوت شدگان، چاہے یہ عقیدہ انبیاء کے متعلق ہو، اہل البیت کے عظیم افراد کے متعلق ہو، کسی صحابی، کسی ولی اللہ کے بزرگ کے متعلق ہو، یہ شرک ہے، سب سے بڑا اندھیرا یہ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی پوری سورت سورہ لقمان اللہ نے نازل فرمائی، جو نصیحت کی سب سے پہلی نصیحت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کبھی شریک مت ٹھہرا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا اندھیرا ہے، مشرک اندھیروں میں رہتا ہے دنیا میں، خودی کا پتہ ہی نہیں، نہ قرآن سے تعلق، نہ نبی علیہ السلام سے تعلق، پھر اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا۔ اسی لیے اصل جو روشنی، جو آنکھیں ہیں، جو نظر ہے، وہ دل کی نظر ہے، وہ ہدایت کی نظر ہے۔ جس کو دنیاوی آنکھیں ہو، دین کو نہیں پہچانا، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ نے خود اس انسان کو نابینا قرار دیا۔ قرآن کے اندر سورہ حج فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ فرمایا سنو، ہم سب سے خطاب ہے، سنو،
آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لا تعمل الابصار، اللہ کا کلام انداز دیکھیں اللہ رب العالمین، آنکھیں اندھی تھوڑی ہوتی۔ عبداللہ بن ام مکتوم حلیم صحابی رسول، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کئی مرتبہ قرآن میں ان کی فضیلت نازل ہو۔ دو مقامات معروف ہیں، سورۃ النساء اور سورہ حبس کی ابتدا، نابینا لیکن مقام دیکھیں کہ ایک مجلس میں ان کے آنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ناگواری کا احساس ہوا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ ایسا نہیں، میرا ایک مسلمان، میرا ایک آپ کا ایک صحابی، میرا ایک بندہ چل کے ہے نابینا۔ اصل فرمایا آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ نہیں، لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، فرمایا دل اندھے ہو جاتے ہیں جو تمہارے سینوں میں اللہ نے رکھے، تمہارے دل اندھے ہو جاتے ہیں جسے اللہ کی توحید کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں، جگہ جگہ اللہ کی توحید لکھی ہوئی ہے، پھر بھی لمبی لمبی قبریں، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنا کر وہاں کھڑے، اندھے دل ہو چکے ہیں، دیکھ تو رہے آنکھوں سے، تمہارے دل اندھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے تم اندھے ہو چکے، لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں صحیح بخاری کے حدیث سورہ بقرہ کی حدیث سورہ کہف، یہ نور کیسے ملے گا؟ ایک نسخہ یہ بھی ہے نبی علیہ السلام کا، ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرو، اگلے جمعے تک اللہ تمہیں نور عطا کرے۔ یہ نور کیا ہے؟ اللہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے گا، تمہیں توفیق دے گا عبادت کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی، اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی توفیق دے گا، دنیاوی معاملات میں بھی سمجھ عطا کرے گا۔ اللہ کے نور میں تو بہت بڑی چیز ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرو ہر جمعے کے دن، اگر عادت ہو جائے ہر جمعے کے دن، ہر جمعے سے جمعے تمہیں اللہ نور عطا کرتا رہے گا، زندگی اسی طرح نور میں گزر جائے۔ یہ بھی قرآن ہے نا، اسی لیے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں، پھر سورۃ الکہف، رات کے وقت دیکھتے ہیں کہ ایک آسمان سے چھتری نما سائبان کی طرف کوئی چیز آ رہی ہے جس میں روشنیاں جگمگا رہی، نیچے آتی جا رہی، نیچے آتی جا رہی، بچہ سویا ہوا ہے، گھوڑا بندھا ہوا ہے، وہ بدکنے لگا، اس ڈر اور خوف سے تلاوت چھوڑ دی، اگر پوری نیچے آ گئی تو پھر یہ گھوڑا رسیاں توڑا کر میرے بچے کو روند نہ ڈالے، اس وجہ سے تلاوت بند کر دی۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، فرمایا یہی تو سکون اور اطمینان اور نور ہے جو قرآن پڑھنے سے نازل ہو رہا تھا۔ اے اسید کو اگر پڑھتا رہتا، اہل مدینہ والے سب فرشتوں کے اس لائے ہوئے نور کو دیکھ لیتے۔ یہ ایک واقعہ ہوا جس میں یہ اشارہ ہے، اللہ نے ایک مرتبہ دکھا دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، آپ اس وقت زندہ تھے، موجود تھے۔ اب امت کے افراد جو قرآن پڑھتے رہیں گے ان کے اوپر بھی نور نازل ہوتا رہے گا، ہمارے ایمان میں شامل ہے، اب نظر نہیں آ رہا لیکن وہ نور نازل ہوتا ہے، سکون اور طمانینت نازل ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید سے تعلق کی یہ برکتیں، قبر میں انسان سوال و جواب ہوں گے، جواب دے کر صحیح جواب دیں گے اہل ایمان، فرشتے چلے جائیں گے، ابھی کچھ جسے گھبراہٹ تنہائی محسوس ہوگی۔ اللہ مومن کا کتنا خیال رکھتا ہے، اب تو اللہ کے حوالے ہو گیا، دنیا میں اللہ کو راضی کر کے فوت ہوا، فوراً ایک نور سے چمکتا جگمگاتا ہوا خوبصورت چہرے والا انسان، پورے جسم اور چہرے سے نور کی لاٹیں نکل رہی ہو، قبر میں آگے مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ خوش ہو کر اٹھو، اتنا خوبصورت انسان تو کون ہے؟ بتائے گا تیرے اعمال جو نور کی صورت میں قبر میں تیرے پاس، حد نگاہ تک اب تیرے لیے میں روشنی کروں گا، تیری قبر تیرے اوپر تنگ نہیں ہوگی، اتنی کشادی ہوگی جہاں تک تیرے اعمال کا نور بکھرتا رہے گا۔ یہ نور انسان دنیا سے ساتھ لے کر جاتا ہے، توحید ہو، اللہ کے فرائض کی پابندی ہو، حلال پہ اکتفا کیا، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، قبر میں بھی اس کو نور، میدان حشر میں بھی اللہ رب العالمین پھر نور عطا فرماتا ہے۔ معروف حدیث، کبھی اس پر اس انداز میں غور کیا ہے کہ اہل امت کے وضو کرنے کی برکت سے پانچوں اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس طرح نبی علیہ السلام اپنی امت کو پہچانیں گے، حوض کوثر پر آئیں گے اور انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب،
کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو نور دنیا سے اپنے ساتھ لے کر وضو کا نور، وضو وہی کرتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ یہ وضو اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس وضو کرنے کی برکت سے جو اعضاء ہم دھوتے ہیں قیامت کے دن یہ چمکتے رہیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں تک دھوتے تھے یا بغلوں تک کوشش کرتے تھے دھونے کی۔ کسی نے پوچھا یہ اپنے پاؤں دھوتے تھے، گھٹنوں کی جڑ تک کوشش کرتے تھے پاؤں دھو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرے اعضاء اتنے چمکتے رہے، مجھے اللہ نور عطا کرے گا قیامت میں۔ یہ نور ہے توحید اور اعمال، اللہ کے فرائض کی برکت سے نور ملے گا۔ زندگی میں پڑھی نمازیں نہیں، عقیدہ توحید کا پتہ نہیں، اور خالی سال میں عرس میلے اور 11ویں کرتے رہیں گے، یہ دھمالے کرتے رہیں گے اور بس ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے گی۔ یہ پیروں نے پڑھایا ہوا ہے اپنے مریدوں، نہ قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، خود منع کیا ہوا ہے ان کے علماء نے، پیر قرآن نہیں کھول کے پڑھو، ترجمہ نہیں پڑھو، گمراہ ہوگا۔ جو نور تھا اس نور کے دروازے ہی بند کر دیے اپنے مریدوں کے، کہاں سے ان کو نور حاصل ہوگا؟ توحید تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ نے خاص اپنے بندوں پر انعام کرتا ہے جب کسی کو توحید کی نعمت عطا کرتا ہے۔ روکا ہوا ہے ان چیزوں سے، یہاں یہ نور اس طرح ملتا ہے۔ قیامت کے دن لوگ جب اٹھیں گے تو پھر اہل ایمان کو نور ملے گا، منافقین کے پاس نور وہاں نہیں ہوگا۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے جس کا حصہ آخر میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں نے فرمایا حساب کتاب ہو چکا، فیصلے تقریباً مکمل ہونے والے، اختتام آخری مراحل قیامت کے دن کا۔ کئی جنتی جنتوں میں اپنے بالا خانوں میں پہنچ کر نعمتوں میں مصروف ہیں اور کفار پر عذاب جاری ہے۔ اللہ ہمیں اہل جنت میں شمار فرمائے۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں، تم نے بھی تو سفارشیں کی ہیں نا کچھ لوگوں نے، جی ہاں فرشتے بھی سفارشیں کریں گے کچھ گنہگار کے لیے، لیکن یہ بات اکثر آپ خطبے میں سنتے رہتے ہیں، جو سفارش کرے گا جس کے حق میں سفارش ہوگی سب اہل توحید ہوگی، مشرک نہ کسی کے حق میں سفارش کر سکے گا نہ اس کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات پلوں سے باندھ لیں، یہ پختہ عقیدہ بنیادی مبادیات میں سے ہے، مشرک کے لیے مشکل۔ اللہ فرمائے گا تم نے بھی سفارش کی، ہاں اللہ ہمیں سفارش کر کے تیرے گنہگار بندوں جو جنت اور جہنم کے درمیان میں تھے ان کو جنت کی طرف روانہ کیا، کچھ کو جہنم سے بھی نکالا۔ انبیاء نے بھی سفارش کی، جی ہاں اللہ انبیاء نے بھی اپنی اپنی امت کے لیے سفارش کی، گنہگاروں کو نکالا جہنم سے، وہ جنت میں چلے گئے۔ اہل ایمان نے بھی ایک دوسرے حق میں سفارش کی، شہداء نے، علماء نے، حفاظ نے، پرہیزگاروں نے جو اعلیٰ مقام پر تھے اللہ کے قریب، انہوں نے اپنے خاندان اپنے گھر والوں اہل توحید کے بارے میں سفارش کی۔ کیا میں ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنے بندوں کو نہ نکالا؟ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمائے گا جاؤ جہنم میں ایک چکر لگا کے آؤ، یہ آخری چکر ہوگا فرشتوں کا، فیصلے مکمل ہونے والے ہیں، اس کے بعد جنت کے دروازے بھی بند ہونے والے ہیں، جہنم کے دروازے بھی ہمیشہ کے لیے بند ہونے والے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے نقطے کے برابر ایمان کی روشنی ہو، ایمان کا نور ہو، اسے جہنم سے نکال۔ جبریل امین سردار سے پوچھے گا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں یہ میرے سامنے جھکتے تھے، مجھے سجدہ کرتے تھے، سجدے کی برکت ایسی ہے، سجدے کا نور ایسا ہے کہ ان کے 5 اعضاء جو سجدے میں ٹکتے تھے، ان کے دونوں پاؤں، گھٹنے، ان کی ہتھیلیاں اور یہ ناک اور پیشانی والی جگہ، وہاں سے نور چمک رہا ہوگا جہنم میں جانے کے باوجود۔ جہنم کو طاقت نہیں ہوگی، اللہ اجازت نہیں دے گا۔ اہل توحید گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، عارضی طور پر اللہ جب چاہے گا انہیں نکالے گا۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، نہ کبھی کرے گا۔ اللہ ظلم سے پاک ہے، مبرہ ہے، اللہ اپنے فضل سے بڑا نوازے گا، نواز رہا ہے اور پھر آگے بھی نوازتا رہے گا، وہ بڑے فضل والا ہے۔ فرمائے گا کہ اللہ فرمائے گا کہ سجدوں کی برکت سے ان کے اعضاء چمک رہے، فرشتے آئیں گے جن جن کے اعضاء چمک رہے ہیں انہوں نے نکالے۔ امام بخاری رحمہ اللہ
یہ لمبی حدیث جس کا میں نے چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کیا، سجدے کی فضیلت میں یہ حدیث ہے، سجدہ کرنے کی فضیلت، اور یہ آخر میں جہنم سے نکلنے والا بتایا، آخر میں جہنم سے نکلنے والے اللہ کے فرائض کے پابند نمازی ہوں، لیکن دنیا کی محبت اور کچھ معاملات ایسی غلطیاں ہوئی کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ انہیں عارضی طور پہ جہنم میں بھیجا، پھر ان کو نکالا جائے گا اس جہنم سے۔ یعنی کہ یہ توحید اصل چیز ہے، ورنہ مشرکین بھی تو دنیا میں سجدہ کر رہے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، جن کے عقیدے میں شرک ہے، دنیا میں جنہوں نے فوج گان کسی کو داتا بنایا ہوا، کسی کو گنج کسی کو فوج آدم بنایا ہوا، مشرک تو موجود ہے، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ توحید کا نور نہیں، ان کے آدھا نہیں چمکیں گے، آدھا اپنی کے چمکیں گے جو توحید کا نور ساتھ لے کر جائے۔ پھر انہیں نکالا جائے، ایک تو موحد تھے، نمازی تھے، سجدہ کرتے تھے، یہ آخر میں نکلے، اس کے بعد جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہوں اور جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل جنت میں شامل فرمائے۔ نور حاصل کرنے کی ایک اور حدیث آخر میں سنیں، جس کا تعلق گزشتہ خطبے کے ساتھ ہے، فجر کی نماز کے ساتھ۔ آپ نے گزشتہ خطبہ سنا، پورا فجر کی نماز کے متعلق وقت مکمل ہو گیا تھا، آخری ایک اہم بات رہ گئی تھی، آج کے موضوع کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ یہ نور عشاء اور فجر کی نمازوں کی برکت سے انسان کو نور ملتا ہے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد جامع ترمذی کی حدیث، بشر المسائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ فرمایا رات کے اندھیروں میں جو اللہ کا فریضہ ادا کرنے جاتے ہیں، فجر اور عشاء کے اندھیروں میں گھروں سے نکلتے ہیں مسجدوں کی طرف، اندھیروں کی تکلیف کے باوجود ایک تو وضو بنایا، وضو کی چمک آئی، وضو کا نور، اندھیروں کی تکلیف کو برداشت کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں مکمل نور عطا فرمائے، جنہوں نے یہ اندھیرے برداشت، اندھیروں میں چل چل کر اللہ کی مساجد طرف جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد جب فرض نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اللہ سے اپنا نور طلب کرتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی لسانی نورا وفی یمینی نورا وفی یساری نورا وفوق نورا وتحت نورا وامام نورا وخلف نورا واجعل فی نفسی نورا وفی مخ نورا وفی عظم نورا وفی عصب نورا وفی لحم نورا ودمی نورا وشعر نورا وبصر نورا۔ اس دعا کا ترجمہ خلاصہ ہے، اللہ تو مجھے نور ہی نور عطا کر دے، اللہم اجعلنی نورا علی نور واجعل فی قبری نورا۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں، اے اللہ تو مجھے نور ہی نور عطا کر دے، میرے اعضاء میں، میرے خون میں، میرے اعصاب میں، میرے پٹھوں میں مجھے نور ہی نور عطا کر دے، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں، میرے بائیں، میری قبر میں تو مجھے سراپا نور بنا دے، اللہ ہدایت میرے ہاتھ میں جگمگا دے۔ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، فجر کی سنتوں کے بعد گھر میں پڑھیں، اللہ کی مسجد کی طرف آئیں، یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہ سے نور مانگیں۔ اسی لیے قیامت کے دن جب یہ اہل توحید اللہ کے فرائض ادا کرنے والے اٹھیں گے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ سورہ الحدید۔ آپ اہل ایمان کو دیکھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، ان کے سامنے دائیں بائیں نور ہی نور جگمگا رہا ہو، وہ اس نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے لیے فرشتے فوراً خوشخبری سنانے آئیں گے، کوئی پریشانی کہ نہیں ہے، ڈرنا نہیں، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تاکہ میدان حشر کی سختیوں میں وہ مطمئن رہے۔ فرمایا اگلی آیت میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، ان کے ساتھ اٹھیں گے اپنی قبروں سے کچھ منافقین۔ آپ نے سنا تھا گزشتہ حدیث میں منافقوں کو یہ 2 نمازیں بھاری، فجر اور عشاء، جو پڑھتے ہیں اندھیروں میں اللہ انہیں نور عطا کرے گا، منافقین نہیں پڑھتے اور ان سے جان چھڑاتے ہیں، اللہ انہیں قیامت کے دن کی نور عطا نہیں کرے گا، اٹھیں گے اندھیروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ دور سے ان کو احساس دلایا جائے گا، تمہارے ساتھ چلنے والے تمہارے نمازی جو نمازیں پڑھتے تھے، تمہارے پڑوس میں رہنے والے رشتہ دار، دوست احباب، وہ تو نور کی روشنی میں آگے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، بلائیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو صحیح،
انتظار کرو تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی فائدہ اٹھائیں، آگے چل سکیں۔ جواب آئے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، نور تو دنیا سے حاصل کیا جاتا ہے، تم نے وہاں سے نور حاصل نہیں کیا، یہاں تو نور نہیں ملے۔ نور انسان اپنی دنیا میں ساتھ لے کر جاتا ہے، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ نور حاصل کیا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے اپنی نیکیاں کر کے، عقیدہ توحید سنبھالنے کے بعد، اس پہ ثابت قدم رہنے سے، اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے بعد، حلال و حرام میں فرق کرنے سے اللہ نور عطا کرتا ہے بندے کو، جو قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ قبر تا حد نگاہ منور ہو جاتی میدان حشر۔ جاؤ پیچھے دنیا سے نور لے کے آؤ، اگر دنیا میں جانے کا کوئی موقع ہے۔ وہاں تو تم سوئے رہتے تھے، رات کو ساری رات جاگ کر فجر سے پہلے سو جاتے تھے، اللہ کے فرائض کی پرواہ نہیں۔ تو یہ بھی نور حاصل کرنے کا ایک نسخہ ہے، اللہ کے فرائض کی پابندی، فجر کی نماز کی پابندی، عشاء کی نماز کی پابندی۔ اس موضوع کے متعلق آپ نے گفتگو سنی کہ نور ہدایت انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعلق، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، تقویٰ، پرہیزگاری، گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کے فرائض کی پابندی، یہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں عشاء اور فجر بھی ہے، جو اس سے انسان کو نور ملتا ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی۔ اسی لیے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ ہمارا شمار دن میں فرمائے، ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ اس کے بعد جو جائیں گے، پھر ان کے بعد ان کے چہرے بھی چمکیں گے، کیٹیگریز ہیں ان کے بہت سے کم ہوں گے لیکن وہ بھی چمک رہے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بے شمار چہرے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اللہ نور عطا فرمائے گا چہروں پر بھی، اور بے شمار گنہگار، مشرکین، ضدی اور عناد کرنے والے، زندیق قسم کے لوگ، اللہ کے دین سے تعلق توڑنے والے، کفار، مشرکین، منافقین، اندھیرے ہی اندھیرے ان کے چہروں پر کالک ہوگی۔ فرمایا چہرے اس طرح کالے ہوں گے گویا کہ سیاہ رات کے ٹکڑے۔ یہ حالت اللہ رب العالمین ہمارا شمار اپنے صالحین بندوں میں فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ درس قرآن حدیث برائے خواتین، آج بات ہمارے اثر محمدی مسجد علی بابا دربار بہاری محترمہ باجی شبانہ زاہد صاحبہ